بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور 11ویں روزے پر آپ سب کی خدمت میں میرا سلام۔ النور چینل ہے، ایک اچھی سی کہانی ہے، ایک سبق ہے اور ہم ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ آج کی کہانی سے بھی کوئی نہ کوئی سبق ضرور سیکھیں گے، کیونکہ یہ ان بہترین کہانیوں میں سے ایک کہانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سنائی ہے تاکہ وہ اس سے کچھ حاصل کر سکے۔ جی تو کوئی مسلمان جب اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے؟ بالکل کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے کام کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کی خاطر، اپنی خوشی کی خاطر، آپ سب کو بلیسنگز دینے کی خاطر بہت ساری عبادات رکھی ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں۔ ان ساری عبادتوں کو ہم فروعات کہتے ہیں، فروع دین، جن میں یہ بالکل ویسے ہی کام کرتی ہیں جیسے جسم کے لیے سانس یا روح کرتی ہے۔ ایک شخص جب اللہ پر ایمان لے آتا ہے، اللہ کے عدل پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے بھیجے گئے نبیوں پر ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ائمہ کو قبول کرتا ہے، قیامت کے دن پر یقین کرتا ہے، تو گویا وہ اسلام کا جسم بنتے دیکھتا ہے۔ اب اس جسم کو طاقت کہاں سے ملتی ہے؟ وہ ان عبادتوں کے ذریعے ملتی ہے۔ آپ اللہ پر یقین لائے، اللہ کے عدل پر ایمان لائے، اور پھر آپ نے عبادت کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اپنے اللہ کو پکارا، تو گویا آپ نے اپنے ایمان کو سٹرونگ کر لیا۔ آپ نے اللہ کے سامنے اپنی کیا خصوصیت پیش کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے اور کسی کو نہیں مانتا، کسی پر یقین نہیں کرتا۔ انہی عبادات میں سے ایک عبادت ایسی ہے جو ہر مسلمان پر فرض ضرور ہے، لیکن اس وقت کہ جب وہ اس عبادت کو کر سکے۔ باقی عبادات تو ہم آن اینڈ آف کرتے رہتے ہیں نا۔ نماز بھی واجب ہے، روزانہ کی بنیاد پر ہے، آپ اسے باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں۔ روزہ سال میں 1 مرتبہ ہے، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، آپ ایک خاص وقت پر ادا کرتے ہیں۔ جہاد کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے۔ لیکن ایک عبادت ایسی ہے جو انسان پر اس وقت فرض ہوتی ہے جب وہ اسے ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اس کے پاس اتنا پیسہ ہو، اتنا مال ہو کہ وہ اسے ادا کر سکے۔ اور یہ عبادت ہے حج کی عبادت۔ بہت خوبصورت عبادت ہے، اتنا مزہ آتا ہے۔ آپ اسے جو جا چکے ہوں گے، چاہے عمرے کے لیے چاہے حج کے لیے، اور میں بار بار ہر مرتبہ یہی دعا کرتی ہوں کہ جس نے حج و زیارات کیا اللہ اس کو دوبارہ اس مقام پر لے کر جائے، اور جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا اللہ تعالیٰ انہیں جلد اس مقام پر بلائے۔ جیسے ہی ایک مسلمان کی نظر اللہ کے گھر پر پڑتی ہے تو اسے اپنے آپ پر یقین نہیں آتا کہ میں واقعی اس جگہ پر کھڑا ہوں۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد جب آپ طواف کرتے ہیں، اور اس طواف کے اختتام پر ایک جگہ ہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، آپ اس کے قریب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں پروردگار، یہ تیری کتنی بڑی نعمت ہے کہ میں نے تیرے گھر کا طواف کیا اور پھر اس جگہ کو دیکھا جہاں پر آپ اللہ کے دوست، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان ہیں۔ آج کی کہانی حضرت ابراہیم کی کہانی ہے۔ حضرت ابراہیم جن کو نمرود نے، اگر آپ کو یاد ہو، میں نے آپ کو ایک کہانی میں بتایا تھا نا، کس طرح حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑا تھا اور پھر ان کو سزا کے طور پر آگ میں ڈالا گیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ آپ سے بہت محبت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آگ سے کہا تھا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ آج انہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم ایک اور کہانی سنتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے چھوٹے سے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جس شہر میں وہ رہ رہے تھے وہاں سے بہت دور چھوڑ کر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی ان بیوی اور ان بیٹے کو لے کر اس جگہ پر پہنچے
تو آپ جانتے ہیں وہ جگہ کتنی بیاباد تھی. وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا, بالکل سنگلاخ سخت قسم کی چٹان والے پہاڑ تھے. ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کون سی جگہ ہے, ٹھیک ہے نا. آگے جا کر ہم سنتے ہیں کہ ہم کون سی جگہ پر حضرت ابراہیم گئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو چھوڑا تو ان کو بہت خوف بھی ہوا, بہت ڈر بھی لگا کہ میں کیسی جگہ پر ان کو چھوڑے جا رہا ہوں جو بالکل جنگل کی طرح ہے, جہاں نہ کچھ کھانے کو ہے, نہ پینے کو ہے, نہ کچھ اپنے لیے رہائش کا سامان کرنے کو ہے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اس جگہ پر چھوڑ دیا. یہ وہی جگہ ہے جسے آج آپ مکہ معظمہ کہتے ہیں. یہ وہی شہر ہے, یہ وہی مقام ہے جہاں آج سینکڑوں مسلمان حج کے لیے جاتے ہیں, عمرے کے لیے جاتے ہیں, پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس عبادت کے سلسلے کو دوبارہ جاری کر. یہ جو کرونا کی وجہ سے بیت اللہ اور آپ کی جتنی بھی دیگر مقامات مقدسہ ہیں, زیارات ہیں جو بند پڑی ہیں, پروردگار اس آفت کو جلدی دور فرما کہ مسلمان ان جگہوں پر جانے کے لیے بیتاب ہیں, انتظار کر رہے ہیں کب یہ جگہ کھلے اور ہم اسے دیکھیں. تو پیارے بچوں, حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل وہیں پر رہ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں کچھ غذا دے کر گئے, کچھ پانی تھا, کچھ کھجوریں تھیں جو ان کے پاس موجود رہیں, اور پھر آہستہ آہستہ یہ سب کچھ ختم ہو گیا کیونکہ وہ استعمال تو کر رہے تھے نا. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. حضرت اسماعیل بالکل بیبی تھے, بہت چھوٹے سے تھے, اور ان کو پیاس لگ رہی تھی. ان کی امی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا دینے کو. آپ خود سوچیں نا ان کی امی کا کیا حال ہوا ہوگا جب آپ تھوڑا سا بیمار ہوتے ہیں, آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ اپنی امی سے کہتے ہیں تو وہ کتنی جلدی آپ کے لیے سب کچھ کرتی ہے نا. ان کو ان کا دل ہی نہیں چاہتا کہ آپ کے لیے اس کام میں دیر ہو. بالکل اسی طرح حضرت ہاجرہ کی بھی یہی خواہش تھی کہ میں جلدی سے اپنے بیٹے کی پیاس کو پورا کر دوں, اسے پیاس نہ لگے. تو حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ جس جگہ پر تھے وہ دو پہاڑ تھے, ایک کا نام تھا صفا اور ایک کا نام تھا مروہ. حضرت ہاجرہ کو جب کچھ نہیں سوجا, ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا, کو کہیں سے پانی نہیں ملا, تو انہوں نے صفا سے مروہ, مروہ سے صفا کے درمیان 7 ٹائمز بھاگ کر چکر لگائے. 7 ٹائمز. اور اس پتھروں والا علاقہ, سنگلاخ بہت سخت پتھروں والا, جہاں پر کچھ نہیں تھا, کانٹے دار جھاڑیاں تھیں, پتھر تھے, لیکن آپ اپنے بیٹے کی پیاس نہیں دیکھ سکتی تھی نا. تو آپ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا بھاگتی نہیں, 7 ٹائمز بھاگی. اور اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ کام اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کی اس بھاگنے کو حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا. اب جب بھی کوئی حاجی, جب بھی کوئی عمرہ کرنے والا اللہ کے گھر کی زیارت کو جاتا ہے تو وہ بھی صفا اور مروہ کے ان 2 پہاڑیوں کے بیچ میں جو بہت چھوٹی سی رہ گئی ہیں, اب وہ ویسا پہاڑ تو ہے نہیں جیسے پہلے تھا, اب اس کو کاٹا جا چکا ہے. تو جب وہ وہاں بھاگا کرتے تھے جس طرح حضرت ہاجرہ بھاگی تھی, اب حاجی وہاں پر جا کر 7 ٹائمز وہی چکر پورے کرتے ہیں. اور اس کو کہتے ہیں سعی, یعنی کوشش کرتے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کی. آپ بھی جب انشاءاللہ وہاں جائیں گے تو آپ اس جگہ کو بہت پسند کریں گے. وہاں جا کر بہت سکون ملتا ہے, بہت مزہ آتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی نبی کی ماں کی سنت ادا کر رہے ہیں. اب 7 ٹائمز جب وہاں پہ چکر لگاتے ہیں نا, تب بہت لکی فیل کر رہے ہوتے ہیں. حضرت ہاجرہ نے 7 ٹائمز چکر پورے کیے. جب اپنے بیٹے کے پاس آئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے پیروں کو زور زور سے زمین پر مار رہے تھے. اور حضرت ہاجرہ نے دیکھا کہ جہاں پر حضرت اسماعیل کے پیر لگ رہے تھے وہیں سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے
حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ دنیا نے دیکھا. حکم تو اللہ تعالیٰ کا تھا نا. اللہ تعالیٰ نے آرڈر کیا زمین کو اور وہاں سے پانی کا چشمہ نکلنے لگا. ٹھنڈا پانی, میٹھا پانی. سوچیں, امیجن کریں, پہاڑ ہیں جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بیٹے کے لیے, جو خود ایک نبی ہیں, جن کی جنریشنز میں, جن کی فیملی میں ہولی پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنا ہے, پانی کا انتظام کر دیا. حضرت حاجرہ نے دیکھا کہ جب وہاں پر پانی آنے لگا, چشمہ نکلنے لگا, تو انہوں نے خود بھی پانی پیا, اپنے بیٹے کو بھی پلایا, وضو بھی کیا, اللہ کا شکر بھی ادا کیا, اور اس کے بعد اشارہ کر کے پانی سے کہا, زم زم, رک جا, ٹھہر جا, کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی بکھرنا شروع ہو جائے. اور پھر یہ پانی ہمیشہ کے لیے زمین پر رک گیا. آج بھی جب حاجی جاتے ہیں, عمرہ کرنے والے جاتے ہیں, تو اپنے ساتھ جہاں بہت سارے گفٹس لے کر آتے ہیں, وہاں ایک گفٹ آب زمزم کا بھی ہوتا ہے. وہ پانی جو بہت میٹھا ہے, وہ پانی جو اتنے صدیوں پہلے شروع ہوا تو آج بھی جاری ہے, اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا. وہی اللہ تعالیٰ جس نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا تھا, اسی خدا نے جب اپنے نبی کی اولاد کے لیے آسانی پیدا کرنی تھی تو اس زمین میں سے اس کے لیے چشمہ جاری کر دیا. پھر جو صرف اس نبی کے لیے نہیں تھا, وہ ہر اس شخص کے لیے تھا جو اللہ کے گھر کے زیارت کے لیے آئے گا. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے توسل سے, وسیلے سے ہمیں جلد اپنے گھر کی زیارت کرائے. وہ منظر ہم دوبارہ دیکھیں کہ اللہ کا گھر ہو, اس کا سیاہ لباس ہو, ایک کونے میں حجر اسود ہو, ایک کونے میں وہ مقام ہو جہاں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولادت کی نشانی ہے, ایک مقام پر مقام ابراہیم ہو, اور ایک وہ مقام ہو کہ جہاں پر حضرت ابراہیم, حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ خدا کے ساتھ ساتھ مدفون ہیں. کتنا اچھا ہوگا, کتنا مزہ آئے گا, کتنی خوش قسمتی محسوس کریں گے. دعا کیجئے کہ پروردگار ہم سب کو جلد وہ مقام دکھائے. آپ سب کے لیے رمضان المبارک اور اس کے بعد آنے والے دنوں کے لیے بہت ساری دعائیں. پروردگار آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو قرآن کی ان کہانیوں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. شکریہ. اللہ حافظ.